تو گرامی قدر حضرات، بات یہ ہے کہ نبی پاک نے جب خطاب فرمایا اور تقوی طہارت کی بات ہوئی، اور سننے والے خالص لوگ ہیں، ڈائریکٹ ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہے. اور وہ کتنے خالص ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، فرمایا تمہارے سونے کا اللہ کی بارگاہ میں رتبہ کم ہے اور صحابہ اکرام کی ایک مٹھی کا ثواب زیادہ ہے. یہ اتنے خالص لوگ ہیں، اور یہ ان کو جتنا مقام اور رتبہ ملا ہے یہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، یہ قرب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، جو وہ حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے. حضور اکرم علیہ السلام نے جو اپنی نگاہ ان پہ ڈال دی نا، یہ اس نگاہ کا اثر ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. آپ نے جب تقوی پر تقریر فرمائی نا، خطاب کیا، تو ایک صحابی رونے لگ پڑے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ جو بندہ رو رہا ہے دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں. فرمایا اس کے پاس اگر وہ بندہ آ جائے جس کے آسمان کے ستاروں یا دنیا کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں، فرمایا وہ صرف یہ کہہ دے یا اللہ اس کے آنسوؤں کا صدقہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف فرما دے گا. تقوی و طہارت یہ چیز ہے. یہ جو تقوی ہوتا ہے یہ بندے کو اپنی لمٹ میں رکھتا ہے، اور جب اس لمٹ سے بندہ نکل جائے تو پھر بندہ نہیں رہتا ہے. علماء کو چاہیے تقوی کا لباس پہن کے رکھیں، بالخصوص اپنی آنکھوں پر، اپنے دماغ پر، اپنی زبان پر اور اپنے دل پر. یہ جو تقوی کا لباس ہے، تقوی کا زیور ہے، یہ ضرور ان کو پہننا چاہیے. اور جب یہ پہن لیں گے تو پھر معاشرے میں پتہ کیسے کام ہوتا ہے، جیسے حضرت عطار نے کیا ہے. آپ میرے مرشد گرامی کو دیکھیں، ایک شخصیت ہے نا، دنیا کے 206 ملکوں کے اندر اہل سنت اور عشق رسول کا کام ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تقوی و طہارت پر آپ کی ساری زندگی ہے. آپ نے یہ جو نمود و نمائش، ہر چڑھتے سورج کو سلام، ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہر بندے کی خوشامد نہیں، انہوں نے کہا خوشامد کریں گے تو حضور کی کریں گے، وہ صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے. بس ختم. اس کے علاوہ یہ دریا چل رہا ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ کے پانی پی لے. ہم نے اس دریا کو ناپاک نہیں ہونے دیا ہے، اور ویسے بھی بہتا ہوا دریا کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے علماء اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کو پہچان ہوتی ہے اپنے رب کی. اور جیسے حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے، ادھر دیکھیں ایک بات میں بھی عرض کر دوں. بعض لوگوں نے نا حضرت مفتی صاحب قبلہ توحید کو یہ سمجھ رکھا ہے، داتا نہیں کہنا، بابا نہیں کہنا، خواجہ نہیں کہنا، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں. او میں ایک ہی آخر توحید. میں نے کہا یہ تو ولیوں کے خلاف بکواس ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ توحید تو نہیں ہے. توحید تو یہ اللہ کا تعارف کروا، اللہ کے وجود پہ کلام کر، عقیدہ بتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. یہ رب کا اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکین و مکانیات سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ صرف اتنا تعارف قرآن میں کروایا، اللہ نور السماوات والارض. فرمایا وہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیسا؟ مثال بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال دے ہی کوئی نہیں سکتا ہے، اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے. معراج کی رات بھی جب حضور آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا رب کو دیکھا ہے؟ اب جواب سننا، اور دل کے کانوں سے، ان کانوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، یہ محبت کی باتیں ادھر سے سنی جاتی ہیں. تو کہا رب کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. تو حضور کیسا ہے اللہ؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ. فرمایا میں رب نو ویکھیا ہوئے بڑا ہی سونا جے رب، ہائے ہائے بہت سونا ہے رب. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ جمیل و یحب الجمال. فرمایا اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت شے کو پسند بھی فرماتا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، صحابہ کرام رونے لگ پڑے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ہر چیز کا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن کتاب نازل ہوا نا، ہمیں اس کا فیض کیا ملا ہے؟ نازل تو نہیں ہو سکتا چونکہ یہ نبوت کا خاصہ ہے، ہم حفظ کر لیتے ہیں. پہلے کسی امت کو یہ فیض نہیں ملا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دیکھو کتنا یہ برکت ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں معراج پر نبی پاک کو ملی نا، اب اور تو کسی کو ایسی معراج ہوئی نہیں جیسے میرے نبی کو ہے، لیکن ساری امت کے لیے نبی معراج، اپنی معراج دیکھ کے کر کے آئے، ہماری لے کے آئے، اور وہ نماز ہے. یعنی آپ چیزیں بولتے چلے جائیں تو آپ کو ایک ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں کہ جو آقا کریم کو عطا کی گئی، آقا نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی رنگ اور روپ کے اندر. تو جب یہ بات آئی کہ آپ نے رب دیکھا ہے، ساڈا بھی دل کردا ہے ویکھن نوں، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ ہے وہ موڑ جو بڑا خاص ہے. تو اس وقت آقا کریم نے پتا کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں کہا نا 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 یہ تو توبہ کرنی پڑے گی، یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی. انہوں نے کہا جی اگر ہم نے دیکھنا ہو تو آپ نے وہاں پر جو جواب ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآ الحق. فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کے جلووں کو دیکھ لیا ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ ایک بات سمجھنے کے لیے میں اور کر دوں، اگر آپ اجازت دے تو تھوڑی سی بات جلدی سے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے پہلے دن بچہ سکول جاتا ہے، الف انار، وہ دے سامنے الف ہے، انہوں کو پتا الف کی ہے، کوئی جو پوچھے الف کی ہے کدھروں آئی ہے کی ہے دی اصل کیا ہے، وہ کہتے تو اینو چھڑ پتر ہے، جے تو چھوٹا ہے تو دنی جا تیری اوقات ہی نہیں ہے، تو نہ اگے انار ویخ، وہ دے ذہن ہے الف، تصویر انار کی ہے. اب کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں نا، اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ کیسے اس کی حقیقت و ماہیت کو سمجھے گا. اس کو کہا الف نو سمجھ نہیں نا، اے انار نو ویکھ لے، او دا دھیان پھر ادھر ہو جاندا، وہ کہندا اچھا ایتھوں ہے شروع تو الف ہے تے اے ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری، ہماری محفل کا حسن اور رونق، آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ تشریف لائیے، بسم اللہ، ویلکم، اہلا وسہلا، مرحبا. ماشاءاللہ کافی دیر سے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی حضرت آج کیوں نہیں تشریف لائے، لیکن کہ ماشاءاللہ لاجپال لوگوں میں سے ہیں. اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. اچھا، یہ بار بار جو آپ کو علماء نے کہا یا ہمارے بھائی ایڈوکیٹ صاحب آپ کو کہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس کے بغیر بھی تقریر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کے بغیر. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سبحان اللہ کے بغیر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، پکی گل ہے. ہاں یقین کریں. آپ نہ ایسے کریں، سورۃ الحاقہ اس کی آخری 8 آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن مجید برہان رشید کی شان و عظمت کو جب بیان کیا نا، انہ لحق الیقین و انہ لحسرۃ علی الکافرین، یہ ساری باتیں، یہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے. کافر اس کو دیکھ کر سڑتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، مرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا پتہ کیا فرمایا؟ فسبح بسم ربک العظیم. یہ اے گل ہے تو پھر سبحان اللہ کیا کرو. اب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر آخری 8 آیتوں میں مضمون یہ ہے. بلکہ وہاں پر یہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا یہ قرآن میں شک مت کرنا، قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. احکام میں چینجنگ رسول کو اجازت ہے، توجہ نہیں فرما، الفاظ اور کلام اللہ میں چینجنگ کوئی نہیں کر سکتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے، فرمایا اگر ہمارا رسول بھی قرآن میں کوئی کمی زیادتی کرے تو ہم اس کی پکڑ کریں گے، بلکہ فرما ہم شہرک کاٹ کے رکھ دیں گے. پر فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، ہو ہمارا یار اور کبھی کمی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید برہان رشید ہے. تو بات بتا رہا تھا کہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد رب نے خود فرمایا ہے یہ میرا کلام سونا لگے، چنگا لگے، شانہ نہ لگے تو پھر سبحان اللہ کیا کرو نا. یہ اس لیے سبحان اللہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی عظمت والا کام آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، عظمت والے کام میں سبحان اللہ ضرور ہے. معراج شریف ہے نا، معراج شریف ایڈا سونا واقعہ ہے، اللہ نے شروع ہی سبحان اللہ تو فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، موڈی یہی تو بنے. اب سمجھے؟ تو عظمت والی چیز جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر بہرحال نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی. فقیر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، دیکھیے ہے الف، لیکن بچے کو کیا پتا الف کیا ہے، کہاں سے آئی، کس نے، کیسے، نہ فرما تو ادھر جانا ہی نہیں، تم نے انار دیکھنا ہے، الف اور ہے الف، اور اس کو سمجھانے کے لیے تصویر انار کی ہے. اور ادھر جب رب کی بات آئی ہے اللہ ویکھنا ہے، فرمایا ادھر الف نو نہ ویک، انار نو ویک، ادھر اللہ نو نہ ویک، میرے یار نو ویک. یہ اصل بات ہے. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے جلووں کو دیکھ لیا. سمجھ آئی؟ جو انار دیکھتا ہے وہ اس کا ذہن فوراً الف کی طرف چلا جاتا ہے، جو یار کو دیکھتا ہے اس کا ذہن فوراً خدا کی طرف چلا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہے جہاں ہماری حدود ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں ہمارے دین میں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے معتدل رہنا، ہے نا جی، میانہ روی. یہ سنا جملہ، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہمارا اہل سنت کا جو علم العقائد کی کتاب ہے اس میں ہماری عقیدے کا حسن یہ لکھا گیا ہے. فرمایا طریق اہل سنت بین الرفض والخروج، فرمایا جو اہل سنت کا راستہ ہے یہ معتدل ہے، یہ رفض اور خروج یعنی رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان ہے. لا الہ الا ولا الہ، نہ سجے نہ کھبے.
یہ کسی طرح بہ کے نہیں جاتے کہ دوسری سائڈ کے گستاخ ہو جائیں یا چھوڑ جائیں. یہ سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے. یہ سیدھے رہتے ہیں. یہ جو سیدھا رہنا ہے, توازن کے ساتھ رہنا ہے, متوسط ہو کے رہنا ہے, معتدل رہنا ہے, یہ تو ہمارے اسلام کی بنیاد میں ہے. کسی چیز میں آپ غلو بغیر حق نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ سپیکر کی آواز ہے, ہمارے کانوں کی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ کھولیں گے تو آپ نہیں سن سکیں گے. اور مولوی صاحب ڈانڈ کاٹ پاؤ, ایسا ہی ہونا ہے نا جی. اس کا کیا مطلب؟ ہماری ایک لمٹ ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ منظر دیکھ رہے ہیں, باہر نکل کے سورج ویکھ میں ویکھ کے وقا کہنا نہیں یہ تو نہیں ویکھ ہونا. آنکھوں کی ایک لمٹ ہے بھائی جان. ہمارے دوڑنے کی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں دوڑ سکتے, جو مرضی ہو جائے. تو ہمیں کہا گیا جو کام کرنا ہے درمیانہ کام کرو. درمیانہ کام, درمیانی آواز, درمیانی دوڑ, درمیانہ کھانا, درمیانہ سونا, درمیانی باتیں کرنا, درمیانی تقریر کرنا, درمیانی سی عبادت کرنا. جی آپ جو کام درمیانہ کریں گے آپ بھی فٹ رہیں گے, معاشرہ بھی فٹ رہے گا. اسی طرح یہ جو ہمارا دینی شعبہ ہے اس کے اندر تو میانہ روی کو بڑا ہی عمل دخل ہے. پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں یا سمجھانے والے ہوں, تو ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے. اور یہ میانہ روی اسلام کا ایک بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے, اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. شادی پر بھی جو زیادہ زور لگا لیتا ہے تو بعد میں لڑائیاں ہی ہوندیاں نے جناب. کیوں؟ درمیانہ رہنا تھا نا, درمیانہ رہ لیتے تو مشکل نہ ہوتی. اتنا کچھ کیا, بعد میں سارا مدعا پا چھڑیا آن والی نو دے اوتے, اوے تے جادوگر نہیں آئی ساڈے گھر پیر پایا, ساڈے پلے ہی کچھ نہیں, اسی قرضے تھلے نہیں نکلے, تے کنجراں تے 10 لاکھ تے تو لٹایا, تیری نو نے تے نہیں چھڑیا. توجہ نہیں فرما رہے نا. میں ڈرامے کر دیو, لوکاں دے سامنے اور ڈرامے کر دیو, تے ایتھے آ کے پھر جادوگر نہیں اینو بنا چھڑ دیو. اور ویاہ تو پہلو کہندے نے اوئے ہوئے ہرنی لبھی ہے ہرنی. یار کمال ہے, 2 مہینے دے وچ تیرے گھر آ کے جادوگر نہیں بنی, رولا تے تینوں ہے نا. پھر او بیٹھے ہو تو یہ کچھ باتیں ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارے ہوئے ہیں نا, تو ہم پھر مدعا دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. تو میانہ روی دین میں, میانہ اہل سنت یہ میانہ روی کا دوسرا نام ہے. جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ علماء ہیں, ان کا مقام ہے, سنیے خلیفہ ہارون رشید نا ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت صاحب نے یہی نام لکھا ہے, اور یہاں سے وہ مولوی پیر بھی غور کرے, معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے. میں کہا تواڈے ورگا گندا پیر بھی نہیں رکھنا چاہیے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, این جدا گندا پیر نہیں ہونا چاہیے, این دا گندا مولوی نہیں ہونا چاہیے جڑا صحابی رسول دے نام تو سڑدا پھردا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی برا نام آتا تو میرے نبی فوراً تبدیل فرما دیا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ اگر یہ نہیں کیا, اور 20 سے زیادہ صحابیوں کے یہ نام ہیں, اور پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہے تے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور نے, پھر مسئلہ کوئی اور گال وچ ہو رہا ہے. یہ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے تھے. خلیفہ ہارون رشید یہ علماء سے بڑی محبت کرنے والا بادشاہ تھا. اس نے کہا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, میرے گھر کرم نوازی فرمائے. انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہہ رہے چلو دعا کر جاؤ. فرمایا آتے ہیں. گھر آئے نا, جب وضو کروانے لگے سارے خادمانوں کہا پیچھے ہٹ جاؤ, تو آپ خود وضو کروائے. یہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. خود جب وضو کروایا نا تو اس ابو معاویہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے ہارون جیسے تو نے میری عزت کی ہے اللہ تیری عزت کرے. اس نے برتن رکھ کے کہا اے دعا تے تواڈے کولوں لینی سی سرکار ہے. یہ ہے علماء کا مقام, اور یہ ہیں وہ لوگ جو علماء کے مقام و مرتبے کو بھی جانتے ہیں اور دعا کو بھی جانتے ہیں. اس لیے علماء اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں. علماء کا ایک مقام ہے, اور یہ مقام بادشاہ بھی پہلے کے سمجھتے تھے. آج کل تو سارے علماء کے ہی دشمن ہیں نا. لیکن یہاں دوسری بات بھی سننے والی, توجہ ہو تو سنا ہوں آپ حضرات کو. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے. آج کے پرفتن دور میں ہم سب جتنے سوشل میڈیا پہ ہر چھلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کاڑے پیلے کتے بلن سنن بہ جاندے ہو نا, اے اللہ دا نام انو ذرا تھوڑا جا توجہ فرما لو. پھر نہیں کہنا کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کہ ہاں اس کی سند کے اندر کچھ راویوں پر کلام ضرور ہے پر روایت ہے. اچھا یہاں پر میں نے یہ بھی پڑھا, بعض کہتے ہیں یہ کسی بزرگ کا قول ہے. گل پھر ہوتا ہی ہے, پاویں حدیث ہے پاویں راویاں دے کلام ہے تے پاویں بزرگ دا قول ہے, گل بڑی ٹاپ دی ہے, فرق کرنے والی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا عند کل عالم, فرمایا ہر عالم کہلوانے والے بندے کے پاس نہ بیٹھ جایا کرو. فرمایا کس کے پاس بیٹھنا ہے؟ فرمایا الا الذی یدعوکم من خمس الی خمس, فرمایا اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں میں داخل کر دے.
آج سن لو کس عالم کے پاس بیٹھنا ہے، کس کو سننا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرو اپنے موبائل کا، اپنے خیالات کا، اور اپنے جمعہ پڑھنے والی مسجد کا، مولوی کا کرو تعین. پھر نہیں کہنا کہ ہم کو کسی نے بتایا کس مولوی نو سننا ہے تو کنوں نہیں سننا. توجہ ہے نا حضرات؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے. میں پہلے بتا چکا، کلام ہے، سند میں ہے، جہاں بھی ہے انہوں چھڑ گل سن دوں. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام آپ کی اس حدیث پاک کا پہلا لفظ یہ ہے، فرمایا وہ بندہ، وہ عالم جس کے پاس تم نے بیٹھنا پہلے نہیں جانی، فرمایا من الشک الی الیقین، وہ تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے. آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ جتنے سوشل میڈیا پر ہیں وہ تمہیں یقین سے شک کی طرف لے کے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں ایسی ایسی گندی نسل پیدا ہو گئی جو رب کو نہیں مانتی، ایسے ملحد آ گئے. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس نے تمہیں رب رسول کی چوکھٹ سے دور کر دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے شک ہے. حالانکہ اللہ نے ایک ہی گل فرمائی، قرآن بہت ساری، ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کبھی تو دوسرا خدا دوسری طرف سے نکال لیتا. فرمایا کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہے، اور ہے تبھی تو نظام چل رہا ہے، نہ ہوتا کبھی تو رک جاتا نا. فرمایا وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا بھی نہیں ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں 17 رکعتاں نے، باقی سنتا فرائض ہے ہی کوئی نہیں. کر دیا نا تو مبتلا. ایسے گندی نسل کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کہتا نفل کوئی چیز نہیں. بھائی میں نے تو یہ پڑھا ہے، بخاری شریف میں ہے، نبی پاک معراج کی رات سے جب ہو کے واپس آئے نا تو آپ نے فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک بین یدیک، فرمایا میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. اور بلال کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال جڑا جواب دے ذرا غور دے نال سنے. آپ نے فرمایا حضور مجھے ایک کی کا بات یاد ہے، یہی میرا عمل ہے اور مجھے کوئی نہیں یاد. کیڑا؟ فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں تب بھی 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تب بھی 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. وہ یہ کہندا نفل شاہی کوئی نہیں، صرف 17 رکعتاں نے دن دے وچ، اور ادھر نفل پڑھن والا جنت چ پھردا پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ حضرات میرے بھائی لوگوں نے شک میں ڈال دیا، اور کئی کہتے ہیں 17 رکعتاں نے. دیکھو یار پہلے جب ہم نہیں پڑھے لکھے تھے ہم 20 تراویحاں پڑھتے تھے، پڑھے لکھے ہو گئے اور تراویحاں شاہی کوئی نہیں. جب نہیں پڑھے لکھے تھے ہم ہر نماز کے پاس سنتیں نوافل پڑھتے، جدو پڑھے لکھے ہو گئے اور تو شاہی کوئی نہیں. اور جب ہم نہیں پڑھے لکھے تھے تب ہم جمعے کی پہلی اور آخری رکعتیں پڑھتے، جب پڑھ لے گئے ساریاں چھڑ گئے. اور لکھ لعنت تو نہیں پڑھائی تے جڑا تینوں رب دے سامنے جھکن ہی نہیں دیندی. پڑھائی ہونی وہ چاہیے جو مصطفیٰ کے در پر بھی لے آئے، مصطفیٰ کے در پر. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج تار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. تو یہ جو شک میں ڈالنے والے، کوئی صحابہ کے بارے میں شک میں ڈال رہا ہے، کوئی اہل بیت، کوئی ولیوں کے بارے میں، کوئی علماء کے بارے میں شک میں ڈال رہا ہے، تو ایسے بندے کی تو آپ تقریر کیا کلپ بھی نہیں سن سکتے. اور آپ آج کل سنتے ہی ہیں جیڑا سندا ہے آ کہندا جی آ مینوں شک چ پاتا، تے میں کہ شک چ پاؤن والے نوں تو سننا ہی نہیں. ونڈ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل ہم نے پتہ نہیں ہم نے بیٹھنا کس کے پاس ہے. جس کی بات تیقن کی دنیا تک لے جائے اس عالم کی بات سنو نا. جو شک میں لے آئے اس کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات فرمایا من التکبر الی العجز الی التواضع، فرمایا جو بندہ تمہیں تکبر سے نکال کر عاجزی کی طرف لے آئے، فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا، اس کی بات سننا. جڑے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، کڈو اپنا مفتی آ لو آؤ ہوا انہاں نوں، میں ہاں سارا. او کی ہے تو او کوٹھے والی سرکار، او کی شے تو باہر نکل کو ساڈے نال بھی گل کر. بیٹھا کوٹھے چ اور بدماشی والیاں گلاں. تکبر دیکھ لو. جو تکبر سے بات کرے اس بندے اور مولوی کی بات سننے کی ضرورت ہے. اور دیکھ لو آج کل یہ سب کچھ یہی چل رہا ہے، میرے نام مناظرہ کر او جاؤ پر تیرے نام مناظرہ کر لیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ ملا کرے تکبر. سمجھ آئیے؟ اور پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر، ملا کرے وڈیائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو. دونوں جہانی لٹی گئے باہو،
جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. اے لٹے گئے جے. لوکاں واسطے خطاب, لوکاں نو راضی کرنا, لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا, اور کچھ میرے مصطفیٰ کے لیے بھی کر لو نا یار. حقیقت یہ ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے. تو فرمایا وہ عالم جو تمہیں تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے جائے اور تمہیں یہ بتائے کہ صحابہ کا بھی, اور عاجزی کرنے والا ادب کرتا ہے صحابہ کا, اہل بیت کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کے اولیاء کا, وہ اصل عالم ہوتا ہے. یہ کون سا عالم ہے جس نے آ کے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا ہے؟ ماشاءاللہ. ہمارے پیر سید طاہر شاہ صاحب کی بلا آپ تشریف لے کے آئے, ہمارے علامہ قمر صاحب تشریف لے کے آئے, آپ کے رفقا تشریف لے کے آئے. اہلا و سہلا مرحبا, ویلکم, خوش آمدید, جی آیا نو تے سات بسم اللہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کون سا عالم ہے جس کے پاس بیٹھنا ہے جو تمہیں شک سے یقین کی طرف اور تکبر سے عاجزی کی طرف لے کے آئے. اور فرمایا من الرغبت الی الزہد, فرمایا جو دنیاوی خواہشات سے نکال کر تمہیں تقوی و طہارت اور زہد و تقوی کی طرف لے کے آ جائے. ایسے عالم کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے اور ایسے عالم کو بیٹھ کر آپ نے سننا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, آقا کریم نے فرمایا من الریا الی الاخلاص, فرمایا جو ریاکاری سے نکال کے تمہیں اخلاص کی طرف لے آئے. صرف بناوٹ, صرف تصنع, صرف لوگوں کے سامنے جناب کلپ بن گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا, اور عملی دنیا میں خالی. فرمایا نہیں, ایسے عالم کے پاس تم نہیں بیٹھ سکتے ہو. اور آقا کریم علیہ السلام نے پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی, فرمایا جو تمہیں عداوت سے نکال کر محبت کی طرف لے کے آئے. اور جس کی تقریروں میں عداوت ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, بتاؤ اس کو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں اور ان 5 چیزوں نے سارے مسئلے حل کر کے رکھ دیے. جاگ رہے ہیں تو ایک بات اور سناؤں آپ حضرات کو. میرے عزیز, میرے پیارے بھائی, ہمارے یہ ویسے تو مفتی محمد عرفان صاحب حسینی دامہ اقبالو آپ کے مدرسے کا اور افتتاح بخاری, یہ جو تعلیمی سال کا آغاز ہے, اور اس ادارے بلکہ ہمارے اس پورے شہر کے لیے بڑی فخر اور اعزاز اور عزت کی بات ہے کہ یہاں دورۃ الحدیث شریف کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سننے والی ہے, حضور سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جب بھی بیمار ہوتے تھے آج تک آپ نے کسی ڈاکٹر سے دوائی نہیں خریدی تھی. جب بھی بیمار, آپ ان کے ملفوظات پہ لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضرت ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے کسی سے دوائی لی ہو, بیمار بھی آپ ہوتے ہیں, آپ صحت یاب کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو کچھ دن تو میں ویسے ہی جیسے علاج بالغذا وہ کرتا ہوں. علاج بالدوا نہیں کرنا چاہیے, علاج بالغذا زیادہ کرنا چاہیے. حضرت پیر صاحب حکیم بھی ہیں اور انہوں نے تائید بھی فرمائی ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری بات فرمایا جب بیماری طول پکڑنے کو آ جائے تو پھر میں دوائی پتہ کہاں سے لیتا ہوں؟ جہاں سے پوری دنیا شفا یاب ہوتی ہے. تو کہا وہ کیسے, ہمیں بھی بتلائیے. فرمایا میں غسل کرتا ہوں اور نئے کپڑے پہنتا ہوں, خوشبو لگاتا ہوں اور حضور کی حدیث پڑھانے بیٹھ جاتا ہوں, مجھے وہیں شفا مل جاتی ہے. یہ حضور محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرما رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریق. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر یہ جو دورہ حدیث شریف شروع ہو رہا ہے, یہ آپ کے پورے علاقے کے لیے شفا کا سبب بنے گا, پورے علاقے کے لیے رحمت کا سبب بنے گا. اور بالخصوص وہ لوگ جو تعاون فرماتے ہیں, آپ لوگوں کو اپنا تعاون ضرور شامل کر. اور دیکھو مفتی صاحب 8واں سال ہو گیا اس ادارے میں, اور آج اس بندے نے پہلے دن پودا لگایا تھا, آج ان درختوں کی ایسے ہی حفاظت کی ہے, آج تمہارے سامنے دورہ حدیث کا پھل نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عالم بنتا ہی 8-10 سال لگا کے ہے, لیکن آج کل کریے کی آپاں کھان والے ہیں برائلر کی کیوں کی ہیں. میں کہا میں بتاتا ہوں, 40 دنوں دے وچ پیدا ہون والا ایڈا 2.5 کلو دا بنن والا آج کل دے فیس بک دے ایداں دے تے مولوی نے جڑا 40 دنوں بعد مولوی بندے نے, ساڈے ورگے نہ گل کر جنے 8 سال لائے نے. پتر برائلر جنہ مرضی کھا, تینوں چس نہیں آنی جڑا دیسی کھان دی چس آنی ہے. اے مدرسیاں چ بہن والے دیسی جے, آئے صدقے جاواں. میں نے دیسی سی ایک مثال دی ہے, اب اللہ کر کے سمجھ آ جائے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی مفتی محمد رمضان صاحب سعیدی دامہ اقبالو آپ تشریف لائے, ویلکم, اہلا و سہلا مرحبا. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ او بھائی جان اس واسطے کہنا کہ میں پڑھ لیا ہے, میں پڑھ لیا, میں دیکھے ہے. او پتر تو اینا بخاری پڑھن واسطے پچھلے 8 سال لائے نے. اور ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کے کہے اب میں بخاری پڑھی یا, میں کہتا ہوں تو تینوں بیماری پئی یا. جس طرح 40 دنوں والا ککر بیماری ہی بیماری ہے, ویسے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے والا
بیماری ہی بیماری ہے، جیسے دیسی میں شفا ہے ویسے 8 سال پڑھنے والے میں بھی شفا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھے، یہ جانتے اصل تعلیمات کیا ہیں۔ ہمارے لوگوں نے تو بڑا ایک عجیب قسم کا رویہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ اس رویے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ، چونکہ مفتی اعظم پاکستان دامہ اقبال آپ تشریف لانے والے ہیں، بڑی کرم نوازی فرمائی آپ نے، ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی تو انہوں نے کہا جی جاتے جاتے ہم ضرور آپ کی اس ادارے کے لیے دعائے برکت بھی کریں گے اور خطاب بھی فرما کے جائیں گے۔ یہی بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ بابیاں تو بغیر ویسے بکریاں نہیں چار دیاں تے جڑے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، اے انہاں واسطے بھی ایک گل سن لو۔ ادھر دیکھیے، ایک بندہ تھا، اس کی نا بیٹی ہوگی جوان، انہیں اعلان کی تھا اس منڈے نال ویہونی ہے جڑا کلا رشتہ لین آوے میرے کولوں، میریاں کوئی شرطاں نے پوریاں کرے، اپنے کسے بڈھے بابے نال لے آوے۔ ایویں ٹر پیندے نے بابیاں لے کے پرانے زمانے دیاں گلاں، کون انہاں دیاں سنے۔ ایک نوجوان گیا، انہیں شرطاں دیاں رکھیاں، فیل، دعا گیا فیل، تریا گیا فیل، پورے علاقے گل پھیل گئی، یار جانا بھی جوان نے ہے، بابا بھی نہیں جا سکتا تے اور رشتہ بھی کسے نہیں دیندا، شرطاں ہی دیاں ہوندیاں نے۔ ایک منڈے نے مشورہ کیتا اپنے بابے نال، تے بابا سیانا سی کو پیر شمس ورگا، تے پورے زمانے دی نبض تے ہاتھ رکھن والا بندہ سی۔ انہوں نے کہا جی اس طرح بھی پیر شمس زمان صاحب، میں مثال دے رہا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں اس لیے میری بڑی دل لگی ہے ان کے ساتھ، مسئلہ ہے تو یار انہوں نے آکھیا پتر مینوں نال لے جا جے مسئلہ حال نہ ہوئے۔ انہیں آکھیا روڑا تھی آئیے نال ہی تے لے جانا، اصل مرنا ہی ہے وے۔ انہیں آکھیا مینوں کیویں لکو کے لے جا، جیڑی شرط لاوے نا انہوں آکھی 10 منٹ دا ٹائم دے، میں کھلی آواز ذرا سوچ بچار کر رہا ہاں تے کیویں میرے نال مشورہ کر لیں جی ذرا ٹانکا نہ لگے تے مڑ سانوں پیر بھی نہ آکھے۔ انہیں آگیا ٹھیک ہو گیا جی۔ لو جی، وہ منڈا بڑا کاریگر سی، انہیں ایک ریڑا جا تیار کیتا، وہ اپنے بزرگ نو لکا کے لے گیا، اوتھے چل کے آ جی میں رشتہ، انہیں آکھیا میریاں شرطاں پوریاں کریں گا، انہیں کہا کراں گا، دس نا۔ انہیں آکھیا میری کوئی شرط ہے، میرے گھر دے سامنے جڑا کھاڑا ٹپدا پیا نا، کھاڑا نہر ایک، ہاں کہندا جی سویرے دودھ دی چلا تے تاں متی دا رشتہ دینا ہے، میں ویکھا تو کچھ کر بھی سکنا کہ نہیں کر سکدا، تیرے پلے بھی کچھ ہے کہ نہیں، میں فقیراں یتیماں نو کڑی نہیں دینی۔ انہیں کہا اچھا، انہیں کہا یار یہ تو نواں کٹا کھول گیا ہے۔ خیر کہندا جی مینوں نہ کو کھلی ہوا کو ذرا 10 پانے کہ آدھا گھنٹہ جا گومیاں بڑے بڑے پہلو ہیں تو کی شیں۔ دل ہی سوچے، انہیں آکھیا جڑا میرے نال ہے نا، امید ہے بھئی آج تیری نا وچاڑے والی کلی پٹ کے جائے گا۔ کہندے نہیں انج دی گیند کرا بھی وچاڑے والی کلی پٹی جائے۔ لو جی، وہ ٹردا ٹردا آیا، آ کے کہندا بابا ہن آ گل ہی، تو انہیں آکھیا بھی یار نہر تے دودھ دی چلا دے تو ہن دس میں کی کراں۔ انہیں آکھیا منڈیا تے گل ہی کوئی نہیں، آ جے اصل بابیاں والی گل۔ انہیں کہا پتر تو روڑا ہی کوئی نہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا وہ کیسے؟ فرمایا انہوں چل کے صرف اینی گل کر دے، انہوں آکھ سویرے 8 بجے تو پہلے پہلے اپنی نہر دا پانی کڈ لا، میں دودھ چلاونا، او نہ میں دودھ پاواں تے تیرا پانی روڑی جاوے، اپنا پانی کڈ دے میں وچ دودھ پاواں۔ انہیں سرکار ایتھوں باں پھاڑ لئی، انہیں آکھیا تو نہیں بولدا، تیرے وچ تیرا پیر تے بابا بولدا پیا ہے۔ انہیں آکھیا بالکل ہے نا، کہ تھی دا رشتہ دینا ہی دے، نہیں دینا نہ دے، میں تینوں آج ہرا لیا ہے۔ اوے انہیں آکھیا کمڑیا میں تو دینا ہی تینوں ہے، میں صرف دیکھ رہا تھا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں کیا یہ اپنے بزرگوں کو اپنی دنیاوی خواہش کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی دنیاوی خواہش کے لیے بھی اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اوے اپنے بزرگوں کو ساتھ رکھو۔ مجھے خوشی ہے مفتی عرفان حسینی صاحب کے والد گرامی بھی آج اس جلسے میں تشریف فرما، اور انہوں نے اکثر جب جلسے کراتے ہیں تو اپنے والد صاحب کی زیر صدارت کراتے ہیں، اور ان کی برادری کے اکثر لوگ بیٹھے ہوئے بڑی محبت ان سے کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ کریم ان سب برادری کو اور سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، تو اس واسطے اپنے بزرگوں سے تعلق رکھو اور علماء سے، اور آج ہمارے یہاں جو تشریف لا رہے ہیں وہ بھی ہمارے بزرگ عالم دین ہیں۔ آپ دیکھیں گے حضور کی سنت کے مطابق مفتی صاحب کلام ایسے کرتے، ایک ایک لفظ آپ گن سکتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی حضور ایسے کلام کرتے تھے اگر کوئی گننا بھی چاہتا تو حضور کے لفظ گن لیا کرتا، ایک ایک بندے کو بات سمجھ آتی تھی۔ اور مفتی صاحب کے لفظوں کو آپ سنیں گے، ایسا حکمت، تدبر اور فہم، الفاظ لگتا ہے قطار بنا کہ مجھے بھی لے لو، مجھے بھی لے لو، مجھے بھی لے لو۔ اللہ نے آپ کو یہ کمال بخشا ہے، آپ جتنا بھی کرم فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔ اوے بولو تو صحیح نا، ہمیں قبول ہے۔ لیکن آخری گزارش کر رہا ہوں، علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء، ان کی میں نے ساری ڈیٹیل بتائی، اب آخری بات، علماء کے کچھ حقوق ہوتے ہیں میرے عزیز، ان کو بھی پورا فرمایا کیجیے۔ حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا علماء کے کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا حق عالم سے محبت کر، دوسرا حق فرما عالم کا احترام کر، اللہ اللہ، تیسرا حق
فرمایا عالم کی مدد کر. واہ. چوتھا حق فرمایا عالم کا اگر کوئی ایسا عیب تیرے سامنے آ جائے فوراً پردہ پوشی کر. اللہ اللہ آواز کمزوروں والی یا اللہ اللہ. فرمایا عالم کا حق یہ ہے کہ جب مجمع میں تو آئے اور عالم بیٹھا ہو کسی اور سے سلام نہیں لینا, صرف عالم دین سے سلام لینا ہے. یہ مولا علی یہ حق ہے تاکہ باقی سب کو پتا چلے کہ یہی عالم ہے اور اس کا یہ آنر کی بات ہے, عزت کی بات ہے, پروٹوکول ہے اس کا. اور فرمایا کہ جب عالم دین آئے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر. اللہ اللہ. یہ علماء کے حقوق ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا خود بیان فرما رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, آج ہمارے یہاں یہ حقوق پورے نہیں کیے جا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او جالسا او محبا لا تکن الخامسا. فرمایا یا عالم بن یا طالب علم بن یا محبت کرنے والا بن عالم سے یا اس کے پاس بیٹھنے والا بن, پانچواں نہ بننا. اللہ اللہ. اس حدیث پاک میں پانچویں کا کیا مطلب ہے؟ اتو تک حدیث ہوندی اگلی نہیں ہوندی. پانچواں کیا ہے؟ فرمایا مبغض العالم. فرمایا علماء کا بغضی تو پانچواں ہوتا ہے, پانچواں نہ بننا. اللہ اللہ. فرمایا علماء سے پیار کرنے والا بننا ہے. تشریف لے آئے حضرت. ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامہ اقبال آپ تشریف لے آئیں. آپ نا اسی طرح تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھیں گے, کھلے ہو کے بیٹھیں گے تاکہ حضرت جب تشریف لائیں تو آسانی بھی ہو جائے اور ہم آپ کے ملفوظات عالیہ سے محظوظ بھی ہو سکیں. اللہ تھوڑا سا جی